ایک ساتھی نے مثال لکھی ہے، سوکنوں کی بات سناتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ایک شخص نا مٹی کی بیوی بنا کے نا اس پہ دوپٹہ ڈال کے اپنی بیوی سے کہنے لگا یہ تیری سوکن ہے. تو شام کو واپس گھر آیا تو اس نے مٹی کی عورت بھی ساری توڑ ڈالی تھی. یہ غصہ ہوتا ہے نا اپنے شریک پہ. مشرکین مکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں معاذ اللہ باتیں کرتے تھے تو حضور اللہ کے دیے ہوئے علم سے انہیں جان لیا کرتے تھے. ایک دن وہ باتیں کر رہے تھے تو باتیں کرتے کرتے نا مشرکین مکہ نے عجیب بات کر دی. نادان تھے نا، جانتے نہیں تھے، عجیب بات کر دی. کہنے لگے آہستہ بولو، کہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا رب سن نہ لے. آہستہ بولو، اونچی بات نہ کرو، کہیں مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا خدا سن نہ لے. تو اللہ نے آیت نازل کر دی، فرمایا نادانو وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ. آہستہ بولو یا اونچا بولو. اور شارحین نے مفسرین نے لکھا ہے نہ بھی بولو، آہستہ بولو یا اونچا بولو یا بے شک تم کوئی بات زبان سے ادا نہ بھی کرو. اِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ. رب تو تمہارے دلوں کے حال جاننے والا ہے، اسے تو پتہ ہے تم نے سینے میں کیا چھپایا ہے. حسد چھپایا ہے کہ رشک چھپایا ہے، عداوت چھپائی ہے کہ محبت چھپائی ہے، اسے تو پتہ ہے، اسے خبر ہے. اس لیے کہ وہ نظر ہی تمہارے دل پہ رکھتا ہے، اسے پتہ ہے تمہارے اندر کیا ہے. ہم لوگوں نے نا اپنی سارے معاملات دنیا داروں سے، لوگوں سے، یاروں سے، دوستوں سے وابستہ کر لیے. ہمیں تعریف بھی بندوں سے چاہیے، ہمیں اچھے ہونے کا جو ڈگری ہے وہ بھی بندوں سے چاہیے. ہم بندے بڑے نیک ہیں یہ بھی لوگ کہیں تو پھر ہم مطمئن ہیں. ہم صحیح راستے پہ چل رہے ہیں یہ سند بھی بندوں سے چاہیے. ہر بات پر اعتماد خلق، ہر وقت لوگوں پر ہی دھیان، لوگوں پر ہی توجہ، لوگوں کے معاملات ہی ڈسکس کرنا. بھئی یہ تو تیرے ذمہ ہی نہیں. تجھے تو کہا گیا ہے کہ وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ، تو اپنے رب کی ذات پر بھروسہ کر. فَهُوَ حَسْبُ، وہ تیرے لیے دنیا میں بھی کافی ہو جائے گا، آخرت میں بھی کافی ہو جائے. وہ تیرے لیے کافی ہے تیرا رب رسول. تو اللہ رسول کی جانب توجہ کر. ہماری ساری معاملات بندوں کے ساتھ مطلب فلانے کو کیا مل رہا ہے، فلانا کدھر جا رہا ہے، فلانے کے پیسوں پہ میرا کتنا حق ہے، فلانا آگے نکل گیا، فلاں پیچھے رہ گیا، فلاں نے محبت سے نہیں دیکھا، فلاں نے یہ کر دیا. آپ ساتھ چھوڑیں، یہ تو ہر وقت تو ذکر آپ کو اللہ کا کرنا تھا. یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واسیلا. یہ جو آپ ہر وقت بندے کر رہے ہیں یہ تو آپ کو حکم ہی نہیں ہے. آپ نے تو ہر وقت اللہ اللہ کرنی تھی. وہ جو کام کرنے کا تھا وہ چھوڑ دیا، جو نہیں کرنا چاہیے تھا اس پہ بحث شروع کر دی. پھر دل کے اندر مد و جزر خراب ہوتے ہیں، قلبی واردات بگڑ جاتی ہیں، حسد پیدا ہوتا ہے، انسان کو لالچ پیدا ہوتا ہے، انسان حریص ہو جاتا ہے، انسان لوگوں سے عداوتیں پال لیتا ہے. کبھی ایسا کام نہ کریں. شہد بڑا میٹھا ہوتا ہے. عرب کے اندر ایک درخت پایا جاتا تھا، ایلوا اس کو کہتے تھے. اس طرح ہمارے ہاں نیم نہیں ہوتی، کڑوا ترین اس کا ذائقہ ہوتا ہے. اور آپ کچھ دیر اس کو پانی میں ڈال دیں تو پانی بھی سارا کڑوا ہو جاتا ہے، چونکہ اس کے خمیر میں رب کریم نے کڑواہٹ رکھی ہے اور حکمت ہے. اس کڑواہٹ کا بھی اپنی جگہ فائدہ ہے. لیکن حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال بیان فرمائی اور وہ بڑی سمجھنے کی ہے. حضور مثالیں دیتے تھے تو کمال ہو جاتی تھی. بڑے سے بڑا ان پڑھ بندہ بھی اس کی روح تک بات اتر جاتی تھی. کریم محبوب علیہ السلام فرمانے لگے کہ اگر ایلوا درخت کے کچھ ٹکڑے شہد میں ڈال دیے جائیں نا تو شہد سے زیادہ میٹھی چیز کوئی نہیں ہوتی. تو حضور فرماتے ہیں کہ وہ ایلوا کا درخت جو ہے وہ شہد کو بھی بگاڑ دیتا ہے، اس میں کرواہٹ پیدا کر دیتا ہے. حالانکہ وہ بڑا میٹھا تھا، اپنی جگہ اس کی مٹھاس میں کوئی کسی قسم کی کمی نہیں تھی، لیکن وہ ایلوا کے درخت نے اسے بگاڑ دیا. اللہ کے محبوب فرماتے ہیں جس طرح ایلوا کا درخت شہد کو تباہ کر دیتا ہے نا، اس طرح حسد آدمی کے ایمان کو تباہ کر دیتا ہے. ایمان بڑی میٹھی چیز ہے، بڑی حسین چیز ہے، لیکن جب حسد آ گیا نا، حسد ہے کیا؟ حسد بندوں سے نہیں ہوتا، یہ سمجھ لیں. حسد کا مطلب، حسد کی لغوی تعریف یہ ہے کہ یہ سمجھ لینا کہ یا اللہ اسے نہیں دینا چاہیے تھا، مجھے دینا چاہیے. یہ تعریف ہے. تو حسد ہوتا کس سے؟ حسد دراصل بندے پہ نہیں کیا جاتا،
حسد کا معنی یہ ہے کہ آپ اللہ کی تقسیم پر اعتراض کر رہے ہیں. آپ کا کہنا یہ ہے کہ یا اللہ یہ تقسیم ٹھیک نہیں ہوئی، معاذ اللہ یہ ادھر چلا گیا، یہ تو ادھر آنے والی چیز تھی. تو یہ آپ نے ڈائریکٹ جو مقابلہ شروع کیا معاذ اللہ، یہ تو آپ نے اللہ کی تقسیم کے ساتھ شروع کر دی. تو پھر دل میں بگاڑ آتا ہے، پھر انسان ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوتا ہے، پھر وہ کمزور پڑ جاتا ہے، پھر وہ ایسی باتیں کرتا ہے جو اس کے منصب کے مطابق نہیں ہوتی، کچی بات کرتا ہے، کمزور بات. اللہ بہتر جانتے ہیں کون سی چیز اس نے کہاں رکھنی ہے. رب کی حکمت پر اور اس کی دی ہوئی توفیق پر راضی رہنا ایمان کا تقاضا ہے. لیکن ہمیں تو چاہیے تقسیم اپنی مرضی کی. ادھر کیوں چلا گیا، ادھر آنا چاہیے تھا. بھئی آپ کو یہ کس نے حق دیا ہے؟ مالک نے جو چاہا، جب چاہا، جہاں چاہا اپنے فضل سے عطا فرمایا. حسد، اور پھر اس کے اگر کوئی حسد نہیں کرتا تو لالچ شروع کر دیتا ہے. وہ کہتا ہے کہ یہ جو اس کا مال ہے اس میں میرا بھی حق تھا، یہ تو مجھے ملنا چاہیے تھا. آپ یقین کریں کہ بندے بندوں سے کم پیار کرتے ہیں، جیبوں سے زیادہ پیار کرتے ہیں. اس بندے کو تو کوئی نقصان نہیں جس کے ساتھ آپ نے تعلق رکھا ہوا ہے جیب کا، لیکن آپ بڑے کمزور ہو گئے. آپ جب لالچ کر لیا، نفسانیت میں آ گئے تو آپ کمزور پڑ گئے. آپ نے مطلب کیا، آپ کا کیا خیال تھا کہ رب کی بارگاہ سے کوئی کم ملنے والا تھا جو بندوں پہ اتنی توجہ کر لی؟ حضرت بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ نے کیا خوبصورت انداز ہے. رب کریم کے بندوں کی باتیں اللہ کے لشکروں میں سے لشکر. کیا سوچ تھی، کیا نظریہ تھا، کیوں یہ لوگ اتنے مضبوط تھے، فکری طور پر مضبوط تھے، فکری طور پر. ہارون رشید حج کر کے واپس آ رہا ہے، حضرت بہلول دانا راستے میں بیٹھے، ملاقات ہو گئی. کہنے لگا حضور کوئی حکم ہو تو بتائیے گا. فرمانے لگے کوئی نہیں، تو جا اپنا کام کر. بادشاہ یا کسی کو کارڈ مل جائے تو وہ لوگوں کو دکھاتا پھرتا ہے، وزیر صاحب نے خود دیا ہے. بادشاہ وقت خود کہہ رہا حضرت کوئی حکم ہو تو. فرمایا نہیں، اللہ خیر کرے گا. تو کہنے لگا حضور میں نے سنا ہے آپ مقروض ہیں، تو بتا ہی دیتے. تو آپ مسکرا کے فرمانے لگے تیرا کیا خیال ہے بھلا؟ کہنے لگے حضور کس بابت؟ فرمانے لگے تیرا کیا خیال ہے کہ اللہ ہارون رشید کو دے گا اور بہلول دانا کو بھول جائے گا؟ تیرا کیا خیال ہے؟ رب کریم ہارون رشید کو تو دیتا جائے گا اور بہلول دانا کو بھول جائے گا؟ بادشاہ کہتا ہے کہ میں چکرائے گیا کہ بھلا اس سوال کا کیا جواب ہے؟ تو میں نے کہا حضور رب تو بھولنے سے پاک ہے، وہ تو کسی کو نہیں بھولتا، اسے نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے. تو فرمانے لگے جا پھر اپنا کام کر، جب مناسب سمجھے گا تو بہلول کو بھی قرضے سے نجات عطا کاری دے گا. تو جا اپنی ڈیوٹی کر، وہ جب چاہے گا نا تو میرے قرضے دور. تو کیا سمجھتا ہے کہ تجھے یاد رکھے گا مجھے بھول جائے گا؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ او یار ادھر دیکھ، میری بات سن. او بھائی وہ تیرا میرا رب ہے، یہ ہو سکتا ہے کہ امیروں کو دے دے اور تیرے جیسے میرے جیسے غریبوں کو وہ بھول جائے؟ یہ ہو سکتا ہے؟ تو کیوں لوگوں کی جیبوں پہ توجہ، لوگوں کی جیبوں پہ نظریں، فلانے کے پاس آ گیا تو میں رہ گیا، مطلب کس لیے؟ ہمارا رب کسی کو بھولتا نہیں ہے. کسی شخص کو وہ میرا مالک اپنے فضل سے نظر انداز نہیں کرتا، وہ سب کو نوازتا ہے. لیکن اس کی حکمت کے تقاضوں کا انتظار کرنا مسلمان کی شان ہے. کبھی کسی حسد میں کبھی کرنا ہو تو رشک کریں، مزہ آئے گا. اور یہ رشک کرنے کا نا، رشک کا معنی کیا ہے؟ حسد کا معنی یا اللہ اسے نہیں دینا چاہیے تھا، مجھے دینا چاہیے تھا. اور رشک کا معنی یا اللہ تو نے دیا ہے، کیا بات ہے، اسے دیا تو کیا بات. اگر تو نے دیا ہے تو مالک جچا بھی ہے، اگر تو نے دیا ہے تو نظر بھی آیا ہے، اگر تو نے دیا ہے تو پھر کیا بات ہے، کمال ہو گئی، وہ نظر آ رہا. اور یا اللہ اسے دیا ہے تو میں بھی تیرا بندہ ہوں، اسے بھی اور دے اور مجھے بھی عطا فرما. یہ رشک ہے. رشک کا نا حضور نے حکم دیا ہے، نبی پاک نے رشک کا. ہمارا یہ مسئلہ ہے کہ ہم نا جو کرنے والا کام ہے وہ نہیں کرتے، رشک کریں. بخاری مسلم میں حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 بندوں پر رشک کرو. کہو کیا بات؟ رشک کرو 2 بندوں. یا رسول اللہ کون کون سے؟ فرمایا ایک وہ مالدار جسے اللہ دولت دے اور وہ صبح بھی رب کے رستے میں خیرات کرے اور شام بھی رب کے رستے میں خیرات کرے. یہ قابل رشک ہے. کہو تیری کیا بات ہے بھائی، کیا تجھے اللہ نے نوازا ہے، اور اس پر رشک کرو. کوئی اللہ اسے اور دے تاکہ یہ تیرے بندوں پہ اور اثار کرے.
اور تیرے بندوں پہ سخاوت کرے، اور اللہ اس کے فیض تصدق ہمیں بھی عطا فرما۔ اور حضور فرماتے ہیں ایک مالدار پر جو صبح و شام سخاوت کرے، اور ایک اس عالم پر جسے اللہ قرآن کا علم دے، وہ صبح بھی لوگوں کو قرآن مجید کے ترجمے تفسیریں قرآن کے درس سکھائے، اور شام بھی لوگوں کو قرآن مجید کے درس عطا فرمائے۔ اس پر رشک کرو، کہو کیا بات ہے یار تیری، تجھے اللہ نے کتنا نوازا۔ قابل رشک لوگوں پر رشک کرو، ان کی تعریف کرو، ان کے لیے اچھے کلمات ادا کرو۔ معاشرے میں حسد پرموٹ ہوا ہے، اگر کبھی رشک پرموٹ ہوتا نا تو عزتیں بڑھ جاتی، محبتیں بڑھ جاتی، خلوص میں اضافہ ہوتا، لوگ ایک دوسرے کے قریب آتے۔ ہم نے کسی فضیلت والے کی فضیلت کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا، ہم نے کسی بڑائی والے کی بڑائی کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا، ہم نے حسد کیا، ہم نے لالچ کیا، ہم حریص ہوئے۔ اس کا نقصان یہ ہوا کہ لوگ ایک دوسرے کے پاس رہتے ہوئے پاس نہیں رہتے، ایک دوسرے کے ساتھ وقت گزار رہے ہوتے ہیں لیکن ان کے بارے میں رویے ان کے سخت ہوتے ہیں، لب و لہجہ تلخ ہوتا ہے۔ جب وہ کسی کے بارے میں بے لاگ تبصرہ پوچھا جائے تو غلط باتیں کرتے۔ رشک کریں، دیکھیں نا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ، ساری زندگی دوڑ لگی رہی۔ حضرت عمر کہتے ہیں میں نے ساری زندگی دوڑ لگائی ہے کہ ابوبکر سے آگے گزر گیا، لیکن یہ دوڑ حسد والی نہیں، یہ رشک والی ہے۔ فرماتے میرا دل کرتا تھا کہ میں نیکیوں میں ابوبکر سے آگے گزرتا ہوں، حضور کے عشق میں ابوبکر سے آگے گزر جاؤں، نبی پاک علیہ السلام کی اولاد کی محبت میں ابوبکر سے آگے گزر جاؤں، میں نا خیر کے کاموں میں آگے گزروں۔ کہتے میرا ساری زندگی رشک کا رشتہ رہا۔ یہ رشتہ شاندار ہے، اس پر عمل کریں، اس پر توجہ کریں، بجائے اس کے کہ یہ کہنا کہ استاد جی کا فلانے سے زیادہ پیار ہے۔ پیار کی وجوہات تلاش کر، مرشد فلانے پہ نظر رکھتے ہیں تو میرے بھائی وہ نوٹوں کی وجہ سے نظر نہیں رکھتے، تو وجہ تو تلاش کرنا، وجہ کیا ہے؟ تو اپنے آپ کو اس طرح کا بنا، تو اس طرح کی کیفیات پیدا کر اپنے اندر۔ ہم کیا کرتے ہیں کہ رشک کرنے کی بجائے حسد کرتے ہیں۔ حسد نہیں کریں، اپنے آپ کو سنواریں، وہ رشک کی وجہ سے آپ سنوار سکتے ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام کی پیاری زوجہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ، بڑی شان ہے اس خاتون، بڑی عظمت ہے ان راہوں کے صدقے جن رستوں سے سیدہ پاک کی سواریاں گزرا کرتی۔ کیا درجہ اللہ نے دیا ہے سیدہ عائشہ صدیقہ کو۔ کہتی ہیں حضور کا وصال میری گود میں ہوا ہے، اور مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں میں نے حضور کو سب سے زیادہ عائشہ صدیقہ سے پیار کرتے ہوئے دیکھا، اور عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں نے حضور کو سب سے زیادہ فاطمہ الزہرا سے پیار کرتے تھے۔ یہ الگ ماحول ہے ان کا آپس میں۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ اتنا بڑا مقام، لیکن وہ فرماتی ہیں میں نے ساری زندگی سیدہ خدیجہ الکبریٰ پہ رشک کیا۔ میں نے کہا کیا بات تھی اس خاتون کی جو وصال کر گئیں، لیکن شاید کو دن خالی جاتا ہو کہ مدینے والے ان کی وفاؤں کا ذکر نہ کریں، شاید کوئی خالی دن جاتا۔ کہتی ہے میں نے اتنا قابل رشک ماحول نہیں دیکھا۔ ایک دن حضور گھر میں گوشت لائے اور مجھ سے فرمایا عائشہ گوشت پکاؤ، تو میں اسے صاف کرنے لگی تو حضور فرمانے لگے شوربہ ذرا زیادہ کرنا۔ میں نے عرض کی حضور کیا کچھ مہمان آئیں گے گھر میں؟ تو فرمایا نہیں عائشہ، مدینہ منورہ میں نا مجھے پتہ چلا ہے خدیجہ الکبریٰ کی کچھ سہیلیاں آئی ہیں، تو شوربہ بنا، میں انہیں پہنچاؤں گا، خدیجہ کی سہیلیوں کو شوربہ زیادہ پکا ذرا۔ حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہے میں نے بڑے نرم لب و لہجے میں بڑی بنا سوار کے مسجع مکفہ چن کے جملے بات کی۔ میں نے عرض کی حضور سنا ہے وہ آپ سے 15 سال عمر میں بڑی تھی، نکاح بھی پہلے ہو چکا تھا، اور بتاتے ہیں لوگ کہ بظاہر کوئی حسن و جمال بھی اس ماحول کا نہیں تھا۔ حضور اللہ نے آپ کو جوان اور خوبصورت بیویاں دی ہیں، پر میں جب بھی سنتی ہوں جناب خدیجہ کا ذکر ہی سنتی ہوں۔ میں نے رشک کے انداز میں کہا، کہتی میں بات کہہ کے خاموش ہو گئی، اور جب میں نے نظر اٹھا کے دیکھا تو حضور کی آنکھوں میں آنسو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ انداز دیکھا تو میں نے کہا حضور میں رب رسول کی بارگاہ میں توبہ کرتے، اب تو رو دیے۔ تو حضور فرمانے لگے عائشہ یہاں جو بھی آیا ہے نا وہ سکھوں اور آسانیوں کے دنوں میں آیا ہے، اور خدیجہ میری ان دنوں کی ساتھی تھی جو میرے تکلیف کے دن تھے،
मेरी आजमाइशों की, मेरी परेशानियों की मेरी साथी थी। जब लोग मुझे तकलीफ़ देते थे, मैं घर जाता था तो मुझे कहती थी, हुजूर आप तो सिला रहमी करते हैं, गरीबों का बोझ उठाते हैं, आप तो लोगों के साथ मोहब्बत से पेश आते हैं, हुजूर आप परेशान ना हो, आपका रब आपको हमेशा इज्जत ही अता फरमाएगा। फरमाया वो मेरी तकलीफ़ों की उसे क्या, मेरे भाई रश्क किया लोगों ने एक दूसरे पर, हसद नहीं किया। हम तो ना जी अपनी मर्जी के फैसले करते करते पीछे रह गए। इस साल मेरे गांव के मेले की भीड़ में जो गुम हुआ वो एक भिखारन का लाल था। उस गरीब को तलाश थी मताए खुलूस की, और मखलूक चुप रही कि ये मुश्किल सवाल था। यार कोई शख्स ऐसा बचा ही नहीं जिससे लोग उम्मीद करें, तवक्को करें कि मुझे ये अपना कंधा देगा, मैं सर रख के रो लूँगा। कोई एक ऐसा शख्स मिला ही नहीं जिसके बारे में लोग कहें कि बड़ा मुखलिस है यार। इतनी बड़ी मेरे महबूब की उम्मत, हर हुकूमत गलत, हर शख्स गलत, हर बंदा बुरा, हर जमात बुरी। अल्लाह की रज़ा के लिए कुछ लोगों के लिए फ़रोग़ मोहब्बत का भी फरीज़ा सर अंजाम दे। कैसे लोगों को ये बात समझाई जाए। हज़रत अबू अदरीस खौलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ताबी हैं, हाफ़िज़ मुंज़री ने तरगीब व तरहीब में लिखा है, फरमाते हैं कि हज़रत अबू अदरीस खौलानी कि मैं दमिश्क की जामे मस्जिद में गया तो मैंने एक चमकदार चेहरे वाला, स्याह दाढ़ी वाला, चमकते दांतों वाला खूबसूरत नौजवान नबी पाक की हदीसें बयान करता देखा। उसके चारों जानिब हुजूर के ग़ुलाम बैठे थे। मैंने एक शख्स से कहा, यार बड़ा हसीन चेहरा है, बड़ा ही खूबसूरत अंदाज़ है, कौन है बंदा? उन्होंने कहा, आप नहीं जानते, ये सहाबी रसूल हज़रत मुआज़ इब्न जबल है रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। हज़रत मुआज़ इब्न जबल का इंतकाल भी कुछ 40 साल की उम्र से पहले हो गया था, लेकिन इन पर हुजूर का इत्मीनान इतना था कि हुजूर ने अपनी हयात ज़ाहिरा में गवर्नर बनाया इन्हें सुबह। चमकदार दांत, हदीसें बयान कर रहे हैं। हज़रत अबू अदरीस खौलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, रश बड़ा था। मेरे दिल में ख्वाहिश हुई कि आज तो लोग ज़्यादा हैं, कल आऊँगा, मुलाकात करूँगा। कहते हैं अगले दिन मैं अपनी तरफ से सबसे पहले गया, पर हज़रत मुआज़ इब्न जबल तो मुझसे पहले मस्जिद में मौजूद थे और वो नफल पढ़ रहे थे, अल्लाह अल्लाह कर रहे थे। तो मैंने उनके साथ सलाम ली। फरमाने लगे, कैसे आए हो? तो मैंने कहा, हुजूर कल आपको देखा है, आपकी बातें सुनी हैं, तो गोया आपका तो चेहरा सारी रात मेरी आंखों के सामने रहा, तो मैं तो सवेरे ज़ियारत की गर्ज से हाज़िर हुआ हूँ। अल्लाह की रज़ा के लिए मुझे आप अच्छे लगे, अल्लाह की रज़ा के लिए। कोई बंदा ऐसा भी तो हो ना, कोई गरीब, कोई मिस्कीन, कोई आलिम, कोई सूफ़ी, कोई दरवेश, कोई ज़ाती ताल्लुक़ ना हो, ताल्लुक़ क्या हो? अल्लाह के लिए। आप मुझे अच्छे लगे। हज़रत सैयदना मुआज़ इब्न जबल फरमाने लगे, वाकई ऐसा ही है? अर्ज़ की, हुजूर बिल्कुल ऐसा ही है। तो फरमाते, मैंने चादर ली हुई थी, हज़रत मुआज़ इब्न जबल ने मेरी चादर को पकड़ के खींचा। फरमाया, पक्की बात कर यार। मैंने कहा, हुजूर पक्की कर रहा हूँ। तो फरमाने लगे, सुन। फिर मैंने नबी करीम से सुना है, रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो दो बंदे रब की रज़ा के लिए प्यार करते आपस में, अल्लाह उन दोनों से मोहब्बत फरमाता है। सुन, फिर इसको याद रखना, अल्लाह उन दोनों से मोहब्बत करता है। हज़रत अबू अदरीस खौलानी से कोई पूछता था ना कि दुनिया में जाना है तो सरमाया क्या है, तो फरमाते थे, ये जो मैंने चादर ली हुई है ना, इस चादर के अंदर मेरा वजूद है, और वजूद के अंदर मेरा दिल है, और दिल के अंदर मैंने हज़रत मुआज़ इब्न जबल को रखा हुआ है। मैंने वहाँ उनका ठिकाना बनाया हुआ है, वहाँ उनका ठिकाना है। ये दौर नुक्ताची है, कहीं छुप के बैठ जा, और जिस दिल में तू मकी है वहीं छुप के बैठ जा। इकबाल कहते हैं, जिस दिल में तू मकी है वहीं छुप के बैठ जा। दोस्तों, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग़ुलामों ने मालिक की रज़ा के लिए लोगों से प्यार, फ़रोग़ मोहब्बत में किरदार अदा की, और बेहतरीन किरदार। आप अपनी ज़िंदगी में कुछ चीज़ें ऐसी बनाएं जिनमें फ़कत अल्लाह की रज़ा के लिए मोहब्बत, खालिक की रज़ा के लिए प्यार, खालिक की रज़ा। आप यकीन करें, अगर थोड़ा थोड़ा करके हम इस मोहब्बत को फ़रोग़ दें ना अपने दिलों में, तो बहुत सारे बादल छटेंगे। हमने ना वो तेज़ी से दौलत को, लालच को, मैं अक्सर कहता हूँ कि मियाँ बीवी का जो रिश्ता होता है ना, इसको अल्लाह पाक ने ना कुरान पाक में अपनी निशानियों में से एक निशानी करार दिया।
ان دونوں کی وجہ سے گھر چلنا ہے، بچوں کی پرورش ہونی ہے، نظام زندگی۔ آپ گھر سکون کے لیے جاتے ہیں، اطمینان کے لیے۔ آپ اپنے گھر کے اندر جیسے بھی ہوں، آپ کہتے ہیں یہاں مجھے کوئی پریشانی، یہ میرا اپنا بیڈ ہے، اپنا بستر ہے۔ لیکن اگر اسی رشتے میں جب آپ بیج بوئیں تو سب سے پہلے دولت کا بوئیں۔ اگر لڑکے والے یہ لالچ کرتے ہیں نا لڑکی کیا لے کے آئے گی، تو لڑکی والوں کا بھی لالچ ہوتا ہے کہ لڑکا کماتا کیا ہے۔ ان کو بھی پتا ہوتا ہے کہ کتنے پیسے لاتا ہے، کیا کمائی ہے، کتنا کچھ جھاڑو پھیر لیتا ہے۔ آپ نے جب بنیاد یہ رکھی، مجھے دیانتداری سے بتانا کہ پورا نیک ہو، پورا شریف ہو، پورا پرہیزگار ہو، لیکن دولت صحیح نہ کماتا ہو تو رشتہ آسانی سے ہو جاتا ہے۔ وہ بس سارا کچھ ٹھیک ہے، چلو کمائی تھوڑی سی کم ہے، وہ مشکل سے گزارا ہوگا، وہ کہتے ہیں نہیں جی نہیں، بھوکے تو نہیں نہ مرنا۔ کیوں؟ ہم نے اس کے اندر جب دولت کو شامل کر لیا، آ گئی دولت، تب جس رشتے کی بنیاد ہی دولت پہ ہوگی، وہاں آپ وفا تلاش کریں گے، وہاں ہم خلوص تلاش کریں گے، وہاں ہم للہیت تلاش کریں گے۔ اللہ کرے ہو جائے، لیکن وہ ہمارے مائنڈ سیٹ میں یہ بات ہوتی ہے کہ یہ جو معاملہ ہے یہ گڑبڑ ہے۔ اگر رضا الہی مقصود ہو، اگر اللہ کی رضا مقصود ہو، حضرت فاطمہ بنت قیس ایک صحابیہ تھی، انہیں طلاق ہو گئی، ان کے لیے دو رشتے آئے، ایک حضرت عبد الرحمن ابن عوف کا مالدار ترین آدمی تھے، اور ایک حضور کے غلام تھے، وہ بڑے غریب تھے، مسکین تھے۔ ان کے والدین کی خواہش تھی کہ عبد الرحمن ابن عوف سے شادی ہو جائے، وہ بھی تو بڑے نیک ہیں، پارسا ہیں، عشرہ مبشرہ ہیں۔ حضرت فاطمہ بنت قیس نے کسی بندے کی ڈیوٹی لگائی، کہنے لگی پتہ کرو نبی پاک کی رضا کیا ہے، حضور کی رضا کدھر ہے؟ تو پتہ چلا حضور کی خواہش غریب کی طرف ہے۔ تو وہ خاتون اپنے ماں باپ کو کہنے لگی میرا نا اس غریب سے رشتہ کرا دو۔ انہوں نے کہا پتر بیٹیوں کے بارے میں ماں باپ بڑے احساس ہوتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ عبد الرحمن ابن عوف مالدار ہے تو وہ بھی تو نیک ہے نا، حضور نے دنیا میں جنت کی بشارت دی، اور ان کا بڑا اعزاز ہے، حضور نے ان کے پیچھے نماز پڑھی، بڑا مرتبہ بڑا مقام والا صحابی ہے، وہ تو غریب آدمی ہے، اور پھر حضور نے حکم تو نہیں نہ دیا، خواہش کا اظہار کیا ہے۔ اس بی بی کے جملے بڑے شاندار ہیں، کہنے لگی آپ مجھے اللہ کی رضا کے لیے نا میرے نبی کے حوالے کر دیں، مجھے امید ہے اللہ رسول مجھے کبھی ضائع نہیں فرمائیں گے، مجھے حوالے کرے رسول کائنات۔ چھوڑیں کو ضروری ہے دنیا داری ہر طرف دیکھنا، کہیں کوئی کام ایسا بھی تو ہونا جو محبت کے زور پہ ہو، جو محبت کے لیے ہو۔ کوئی ہمارے پاس بڑے سارے لوگ آتے ہیں، بڑے سارے لوگ آتے ہیں، اور ہم اس قابل بھی نہیں جتنے لوگ آ جاتے ہیں۔ میں صحیح کہہ رہا ہوں، بالکل کوئی حیثیت نہیں، 1% بھی۔ جب پلٹ کے دیکھتے ہیں تو شرم آتی ہے کہ یار اتنی دور سے بندہ چل کے آ گئے، اس کو کیسے سمجھائیں، کس طرح کر کے۔ تو ایک آدھ دن پہلے ایک بزرگ آ گئے، اور وہ اچھے صاف ستھرا ان کا مزاج تھا، بڑے شاندار، کہ میں زیارت کے لیے ہوں۔ تو میں نے کہا زیارت شیارت والا تو خطا کوئی نہیں، چلو آپ آ گئے ہیں تو کوئی حکم کریں۔ تو کہنے لگے کوئی حکم نہیں، میں اللہ کی رضا کے لیے آیا ہوں۔ یہ کوئی تقریر نہیں تھی، یہ خطبہ نہیں تھا، نہ ان کے سامنے سپیکر تھا، نہ وہ شور کر رہے تھے، نہ وہ نعرے لگوا رہے تھے، نہ وہ ہاتھوں پہ ہاتھ مار رہے تھے۔ اس بندے نے کہا اللہ کی رضا کے لیے آؤں، تو وہ بھی رو پڑے تو میں بھی رو پڑا، ختم ہو گئی بات۔ اب بات کو سمجھیں، یہ اتنا تگڑا رشتہ ہے نا یار۔ کسی رشتے کے بیچ برادری ہوتی ہے، کسی رشتے کے بیچ خاندان ہوتا ہے، کسی رشتے کے بیچ قبیلہ ہوتا ہے، کسی رشتے کے بیچ رنگ نسل ہوتی۔ وہ کتنا تگڑا رشتہ ہے کہ دو بندوں کا رشتہ ہو، ایک بیچ میں خدا ہو، دوسرے محمد مصطفیٰ ہو۔ آپ کتنا اسے مضبوط رشتہ سمجھیں گے جس کے بیچ اللہ رسول ہو۔ اتنا تگڑا رشتہ، اتنا مضبوط تعلق، اتنی وسعت اس کے اندر، اللہ کی رضا کے لیے۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ اعلیٰ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے رب کریم نے فرمایا، کہا اے موسیٰ میری رضا کے لیے بھی کوئی کام کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی یا اللہ میں نے تبلیغ کی، تو فرمایا وہ تو آپ کی ذمہ داری تھی۔ امام غزالی نے روایت لکھی ہے، اے اللہ میں نے آپ کے تمام احکامات پہ عمل کیا، موسیٰ وہ تو آپ نے کمال کیا، اللہ کے پیغمبر ہیں، تو میری رضا کے لیے، تو یا اللہ تیری رضا کے لیے کیا ہے؟ تو رب کریم نے فرمایا کسی بندے سے صرف اس لیے پیار کیا ہے کہ وہ اللہ کا بندہ ہے، فقط اس لیے پیار کیا ہو کہ وہ اللہ کا بندہ ہے، فقط اس لیے۔ میرے عزیز آپ بات کو سمجھیں، زندگی میں فروغ محبت پر کچھ کام کریں،
कुछ थोड़ा सा कोशिश करें गर्द झाड़ने की, कुछ गर्द झाड़ने की। हमने ना एक स्टेटस बना लिया है। अब तो मुसलमान पहले फ़िरक़ों में बटे, कबीलों में बटे, अब शहरों में बट गए। आप कभी गुजरांवाला के लोगों से पूछो ना गुजरात, तो कहते हो गुजरात वाले तो अल्लाह बचाए, कहते हैं कि नहीं? गुजरात के लोगों से पूछे गुजरांवाला तो कहते हो तो खांदे ही बड़ा नहीं, किसकी बात कर रहे हैं? तो गुजरांवाला वालों से पूछे लाहौर वाले, कहते तौबा लाहौरिया जी। सही कौन है? कोई भी नहीं। क्यों? इसलिए कि हमने हर शहर के लिए कहावत बना ली है। मैं सही कह रहा हूँ, हर कबीले के लिए कोई ना कोई। ये हमने जुल्म किया अपनी जान, ये हमने ज्यादती की। कहानियाँ बन गई, कहावतें बन गई, शहरों के लिए, इलाकों के लिए, कबीलों के लिए। मकसूद क्या था? किसी तरीके से नफरत परवान चढ़े। खाना है ना, खाना, तो आप जो खाना खाते हैं वो अपने जायके के मुताबिक खाते हैं। सिंध के लोग जो खाना खाते हैं वो अपने, आपका कोई हक नहीं आप उनके खाने पर तनकीद करें, इसलिए कि उनका जायका वो है। और उनका भी कोई हक नहीं वो आपके खाने पर तनकीद करें, इसलिए कि आपका जायका। लेकिन तंज करते हैं। जो बात समझाना चाहता हूँ वो ये है कि हम तंज करते हैं, तनकीद करते हैं। तज़हीक आमेज़ लहजा हमारा होता है, उस लहजे के अंदर कमज़ोरी होती है, उसके अंदर इस तरह की बनावट होती है कि महसूस होता है कि हम सामने वाले को बड़ा नफ़रत की नज़र से देखते हैं। ये रवैया कभी इख्तियार न करें। अपनी ज़िंदगी में कोशिश करें खुलूस के साथ, लिल्लाहियत के साथ। मेरे नबी पाक अलैहि वसल्लम ने सहाबा से पूछा था, बताओ दीन की मजबूत गिरा कौन सी है? मजबूत गिरा दीन की। तो एक सहाबी ने कहा, या रसूलल्लाह नमाज। पांचों वक्त मुसलमान जमा होते हैं, एक दूसरे का हाल अहवाल पूछते हैं, तो इस गिरा में मुसलमान बंधे रहते हैं। हुजूर ने फरमाया, तुमने बात ठीक की पर मेरी मुराद को नहीं पहुंचे। एक सहाबी ने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़कात, अमीर गरीब को ज़कात देता है तो दोनों का रिश्ता मजबूत हो जाता है, तो ये बहुत बड़ी गिरा है। तो हुजूर ने फरमाया, बात तुम्हारी ठीक है पर तुम मेरी मुराद को नहीं पहुंचे। तो तीसरे ने अर्ज़ की, हुजूर हज, मुख्तलिफ रंगों के, कबीलों के, नस्लों के, इलाकों के लोग आते हैं, एक ही लिबास पहनते हैं, एक ही बोली बोलते हैं, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब। तो ये बहुत बड़ी मजबूत गिरा है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बात तुम्हारी ठीक है पर तुम मेरी मुराद को नहीं पहुँचे। तो सहाबा ने अर्ज़ की, हुजूर फिर आप ही बता दें कि इस्लाम की मजबूत गिरा कौन सी है जिसमें मुसलमान जुड़ जाएंगे? तो नबी पाक ने फरमाया, मजबूत गिरा मोहब्बत है। अल्लाह की रज़ा के लिए प्यार करो, लोगों से प्यार करो। कोई बंदा फिर तुम्हें तल्ख भी मिलेगा ना, तो तुम चूँकि उसके लिए नहीं कर रहे, अल्लाह के लिए कर रहे, तो फिर तुम्हारे लिए सहना भी आसान हो जाएगा, देखना और परखना भी आसान हो जाएगा। रज़ाए इलाही की खातिर लोगों का प्यार बुखारी मुस्लिम में है। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, एक शख्स अपनी बस्ती से चला लंबे सफ़र पे दूसरी बस्ती जाने के लिए, तो रास्ते में फरिश्ता मिला इंसानी शक्ल में। उसने पूछा, कहाँ जा रहे हो? उसने कहा, अपने भाई से मिलने जा रहा हूँ। फरिश्ता पूछने लगा, उसका कोई एहसान है तुम्हारे ऊपर, कोई लेन देन है? उसने कहा नहीं। तो कहा, फिर क्यों इतना लंबा सफ़र कर रहे हो? तो कहने लगा, यार मैं अल्लाह की रज़ा के लिए उससे प्यार करता, अल्लाह की रज़ा के लिए, तो इसलिए जा रहा हूँ। तो सुने, ये बुखारी मुस्लिम के लफ्ज़ हैं। हुजूर फरमाते हैं, वो फरिश्ता कहने लगा, सुन फिर, मैं इंसान नहीं, मैं फरिश्ता हूँ और मुझे रब करीम ने भेजा है ये कहने के लिए कि अगर तुम दोनों अल्लाह की रज़ा के लिए एक दूसरे से प्यार करते हो तो अल्लाह तुम दोनों से प्यार फरमाता है।